بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم تشہد کا طریقہ سمجھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَتَشَهُدُ أَن يَقُولَ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب خاصة، فإذا جلس في آخر الصلاة جلس كما جلس في الأولى وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية الماثورة، ولا يدعو بما يشبه كلام الناس، ثم يسلم عن يمينه ويقول السلام علیکم ورحمۃ اللہ ويسلم عن يساره مثل ذلك۔ عبارت ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف، پھر کریں گے اس کی تشریح۔ اور تشہد یہ ہے کہ وہ یہ کہے، آگے یہاں سے لے کے یہاں تک تشہد ہے۔ ولا يزيد على هذا، اس پر اضافہ نہیں کرے گا پہلے قاعدہ میں، اور پڑھے گا آخری دونوں رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کو خاص طور پر، اور جب بیٹھے گا نماز کے آخر میں تو بیٹھے گا اسی طرح جیسے کہ وہ بیٹھا تھا پہلے میں، اور تشہد پڑھے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا اور دعا کرے گا جو وہ چاہے گا ان الفاظ کے ساتھ جو کہ الفاظ قرآن کے مشابہ ہوں اور ادعیہ معصورہ کے مشابہ ہوں، اور نہیں دعا کرے گا ان الفاظ کے ساتھ جو کہ لوگوں کے کلام کے مشابہ ہوں۔ پھر سلام پھیرے گا دائیں جانب اور یہ کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور سلام پھیرے گا بائیں جانب اسی کے مثل۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس میں تشہد کے اندر بیٹھنا کیسے تھا، آپ نے پاؤں کیسے بچھانے تھے، دائیں پاؤں کھڑا رکھنا تھا، انگلیوں کا رخ کیسے ہوگا، اور جو اس میں آپ نے ہاتھ کہاں پر رکھنے تھے، یہ ساری تفصیل اب اسے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں سے آگے بتا رہے ہیں کہ جب آپ تشہد میں بیٹھ چکے ہیں تو پھر آپ نے سب سے پہلے التحیات پڑھنی ہے۔ اب التحیات یہاں سے ہے، تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں تک التحیات مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد آگے درود شریف ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دعائیں ہوتی ہیں، اس سے اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فرمایا ولا یزید علی ھذا فی القعدۃ الاولی، جو پہلا قاعدہ ہے یعنی جو 4 رکعت کی نماز ہو اس میں جب انسان 2 رکعت کے بعد بیٹھتا ہے تشہد میں، اس کو قاعدہ اولی کہتے ہیں۔ قاعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا اور اولی کا مطلب ہوتا ہے پہلا۔ تو چونکہ 4 رکعت والی نماز میں 2 قاعدے ہوتے ہیں، ایک پہلے ہوتا ہے اور ایک آخر میں ہوتا ہے، جس کے بعد سلام پھیر دیا جاتا ہے، تو جو پہلا قاعدہ ہوتا ہے اس کو قاعدہ اولی کہا جاتا ہے۔ یہ فرمایا کہ جو قاعدہ اولی ہے اس میں آپ نے صرف عبدہ ورسولہ تک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے آگے نہیں پڑھنا، بلکہ اس کے بعد آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے۔ یہ اس نماز کے اندر ہے جس کی 4 رکعتیں ہوں۔ اگر 2 رکعتیں ہیں تو پھر اس میں ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے، اس میں پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ نے عبدہ ورسولہ تک پڑھنا، بلکہ آپ نے اس کے بعد آخر تک پڑھنا ہے۔ وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَاصَّةً، اور پڑھے گا آخری 2 رکعتوں میں صرف فاتحۃ الکتاب، صرف سورہ فاتحہ۔ فجر میں تو ہوتی 2 رکعتیں ہیں، جو ظہر ہے، ظہر کے جو فرض ہے، اس میں آپ نے جو پہلے 2 رکعتیں ہیں اس میں آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملائیں یا کوئی اور آیات پڑھ لیں، کچھ آیات 3 یا 3 سے زیادہ، اور جو آخر والی 2 رکعتیں ہیں، تیسری اور چوتھی رکعت، اس کے اندر آپ نے جو تیسری رکعت ہے اور چوتھی رکعت ہے اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے ساتھ کوئی سورت نہیں ملانی۔ یہ مسئلہ ہے امام کے لیے، اور اسی طریقے سے منفرد یعنی انفرادی جو نماز پڑھ رہا ہے، جو مقتدی ہے، مقتدی تو پیچھے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھے گا۔ اسی طریقے سے جب آپ عصر کی نماز پڑھیں تو عصر کی نماز میں بھی یہی ہے کہ جو آخر والی 2 رکعتیں ہیں عصر کے فرض میں، جو تیسری رکعت ہے، چوتھی رکعت ہے، اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت نہیں ملانی۔ اسی طریقے سے جو مغرب کی نماز ہے، مغرب کی نماز کی چونکہ 3 رکعتیں ہوتی ہیں، تو تیسری رکعت کے اندر آپ نے صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ نے سورت نہیں ملانی ہے۔ اور اسی طرح جو عشاء کی نماز ہے، فرض نماز ہے، 4 رکعتیں ہیں، اس میں بھی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت نہیں ملائی جائے گی۔ یہ فرمایا کہ آخری 2 رکعتوں میں پڑھے گا سورہ فاتحہ کو خاص طور پر۔ فَإِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ جَلَسَ كَمَا جَلَسَ فِي الْأُولَىٰ۔ اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ اگر نماز کے آخر میں بیٹھے تو ایسے ہی بیٹھے گا جیسے وہ قاعدہ اولیٰ کے اندر بیٹھا تھا۔ مطلب 4 رکعت والی نماز ہے
تو جو آخر والا جو قاعدہ ہے، قاعدہ اخیرہ اس کو کہتے ہیں، اس میں آپ بالکل اسی طریقے کے ساتھ بیٹھیں گے جس طریقے سے آپ قاعدہ اولیٰ کے اندر بیٹھے تھے۔ مطلب یہ کہ آپ بائیں پاؤں کو بچھائیں گے، آپ اس کے اوپر بیٹھیں گے، دائیں پاؤں کو آپ کھڑا کریں گے اور انگلیوں کو آپ اس کو قبلہ رخ کریں گے، اور جو اپنے ہاتھ ہیں وہ اپنی رانوں کے اوپر رکھیں گے۔ وہ سارے وہی والا طریقہ ہے جو قاعدہ اولیٰ کے اندر تھا۔ یہ فرمایا ویسے ہی بیٹھے گا جیسا کہ وہ قاعدہ اولیٰ کے اندر بیٹھا تھا۔ وتشہدہ، اب یہ جو قاعدہ اخیرہ ہے اس میں تشہد بھی پڑے گا، وصلی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑے گا۔ تو اس کے لیے سب سے بہتر درود ابراہیمی ہے، تو درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نماز کے اندر درود ابراہیمی ہی پڑھا جاتا ہے۔ ودعا بما شاء مما یشبہ الفاظ القرآن والادعیۃ الماثورہ، اور دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے جو وہ چاہے ان الفاظ کے ساتھ جو کہ الفاظ قرآن کے مشابہ۔ پہلی بات اس میں آپ نے یہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو آپ نے دعا مانگنی ہے وہ آپ نے دعا عربی کے اندر مانگنی ہے، عربی کے علاوہ کسی اور زبان کے اندر، اردو کے اندر، پنجابی کے اندر، پشتو کے اندر آپ دعا نہیں مانگ سکتے ہیں۔ ایک تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ دعا آپ نے ان الفاظ کے ساتھ مانگنی ہے جو الفاظ قرآن والادعیۃ الماثورہ، ادعیہ ماثورہ کو سمجھ لیں، ادعیہ یہ جمع ہے دعا کی، اور ماثورہ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے منقول، یعنی وہ دعائیں جو احادیث مبارکہ کے اندر ذکر کی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، یہ اسی طریقے سے جو صحابہ کرام سے دعائیں منقول ہیں اس طرح کی دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ حضرت نے فرمایا کہ ان الفاظ کے ساتھ آپ دعا مانگیں گے جو الفاظ قرآن اور ادعیہ ماثورہ کے مشابہ ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ دنیا آخرت کی بھلائی مانگ لیں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے قرض سے نجات مانگ لیں، محتاجی سے نجات مانگ لیں، اپنی ضروریات کا پورا کرنا یہ مانگ لیں، اس طرح کی آپ دعائیں مانگیں گے۔ ولا يدعو بما يشبه کلام الناس، اور آپ دعا ان الفاظ کے ساتھ نہیں مانگیں گے جو کلام الناس کے مشابہ ہوں۔ اب کلام الناس کے مشابہ کون سی دعا ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہر ایسی چیز جو آپ کسی انسان سے مانگ سکتے ہیں آپ وہ چیز اللہ تعالیٰ سے نہ مانگیں، کیونکہ وہ جو ہے نماز کے اندر یہ کلام الناس کے مشابہ ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ یار تھوڑا سا نمک دے دینا، تو تھوڑی سی آپ اپنی مجھے گاڑی دے دیں، آپ اپنا مجھے موٹر سائیکل دے دیں۔ تو اس طریقے کی جو دعائیں ہیں وہ آپ نماز کے اندر بیٹھ کے، تشہد میں بیٹھ کے آپ نہ مانگیں۔ یہ فرمایا دعا نہیں مانگے گا ایسی چیزوں کے ساتھ جو کلام الناس کے مشابہ ہوں۔ ثم یسلم یمینہ، پھر دائیں جانب سلام پھیرے گا اور یہ والے الفاظ کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویسلم یسارہ، پھر بائیں جانب سلام پھیرے گا مثل ذالک، اور اسی طرح کے الفاظ بائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے بھی کہے گا۔ تو یہاں پر ایک چیز کا اور خیال رکھنا یہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے جو آپ نے مسائل پڑھ لی ہیں، کچھ تھوڑا بہت عملی طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن یہ کہ نماز کا جو عملی طریقہ ہے، آپ نے ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، آپ نے اپنے پاؤں کہاں پہ رکھنے ہیں، رکوع میں کیسے جانا ہے، سجدے میں کیسے جانا ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، سلام کیسے پھیرنا ہے، دعا کیسے مانگنی ہے، تو یہ ایسی چیزیں جس کو پریکٹیکلی سمجھنا پڑتا ہے۔ تو اس کو آپ اپنے استاد سے براہ راست سمجھیں تاکہ نماز جو ہے وہ ہماری سنت کے مطابق ہو اور اس کے پڑھنے کے اندر کسی قسم کی غلطی اور کوتاہی باقی نہ رہے۔